قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی العربی الہاشمی القطعی التہام السید سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المبین وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، اعزان محترم، بزرگان مذہب و ملت، طلاب علوم دینیہ، مختصر سا بیان ہے یہ بطور ثواب اور بغرض اصلاح۔ ظاہر ہے کہ آپ حضرات کو مجلس ہم سے بہتر پڑھنا جانتے ہیں۔ میں مجلس پڑھ نہیں رہا ہوں، میں مجلس انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ مجھ سے بہتر پڑھنے والے یہاں موجود ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ان کو ان کا ماضی یاد دلا رہا ہے۔ یاد کرو کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو تمہاری حیثیت کیا تھی۔ ظاہر ہے کہ انسان کو اس کا ماضی اسی وقت یاد دلایا جاتا ہے جب وہ بھول جائے، چاہے اپنی حیثیت بھول جائے، چاہے اپنی اوقات بھول جائے۔ یقیناً ہے کچھ انسان جو اپنی اوقات بھول گئے اور خدا ان کو ان کا ماضی یاد دلا رہا ہے۔ کسی کے پاس دولت آ گئی تو وہ مغرور ہو گئے، کسی کے پاس حد سے زیادہ علم آ گیا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ حالانکہ علم سے مراد دنیاوی علم ہے، کیونکہ علوم آل محمد میں نہ غرور کا تصور ہے نہ گمراہی کا تصور ہے، بلکہ علوم آل محمد کا کمال یہ ہے کہ یہاں پہ جتنی انکساری پائی جائے گی اتنا ہی علم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جن کے پاس حد سے زیادہ سرمایہ، دولت، جاگیر، جائیداد آ گئی وہ گمراہ ہو گئے۔ جن کو حد سے زیادہ جن کے پاس طاقت آ گئی وہ اپنی حیثیت بھول بیٹھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی نہیں ہے، جبکہ کوئی بھی ہو دنیا میں ہر انسان کے لیے قرآن ایک ہی لفظ استعمال کر رہا ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور خلق کیا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی بہت زیادہ غرور کرتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور ہے تو اللہ انہیں بتا رہا ہے کہ تم یہ نہ سوچو کہ تم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ ہماری کتاب پڑھ لو، اس میں ہم نے تمہاری حیثیت بتا دی ہے کہ تم سے زیادہ ضعیف دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس حد سے زیادہ جاگیر ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند ہو گیا اور اب اس پہ کسی کا تسلط نہیں ہے۔ ہماری کتاب پڑھ لو، تمہیں یقین ہو جائے گا۔ تم لاکھ زمینیں خرید لو، جائیداد بنا لو، جاگیر بنا لو، مکانات بنا لو، ایک ہی مرتبہ آواز آئے گی اذا زلزلت الارض زلزالہا، تمہاری تمام جائیداد، مکانات زمین بوس ہو جائیں گے اور تم کچھ نہ کر پاؤ گے۔ یہاں پہ بھی قرآن میں اللہ انسانوں کو ان کا ماضی یاد دلا رہا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور جب اللہ نے تمہیں شکم مادر سے اس دنیا میں بھیجا تو تمہاری حیثیت یہ تھی کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، مگر ساتھ ساتھ کچھ نعمتوں کا تذکرہ ہوا۔ کہا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، مگر اسی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے قوت سماعت، قوت بصارت اور دل عطا کیا۔ اتنی نعمتیں دینے کے بعد اللہ نے ہم سے کوئی بہت بڑا مطالبہ نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے جان دی ہے تو تم ہمیں اپنی جان دے دو، یہ نہیں کہا کہ ہم نے آنکھیں دی ہیں تو ہماری راہ میں قربان کر دو۔ اتنی نعمتیں دینے کے بعد آنکھیں دی، قوت سماعت، کان عطا کیے، دل عطا کیا۔ حالانکہ یہ خود بہت بڑی نعمت ہے، عام طور سے لوگ متوجہ نہیں ہو پاتے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے
اس لیے کہ کسی چیز کی اہمیت اس کے ختم ہو جانے کے بعد سمجھ میں آتی ہے۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھے جسے دکھائی نہ دیتا ہو۔ کان کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھے جسے سنائی نہ دیتا ہو۔ دل کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھے جس کے دل نے دھڑکنے سے انکار کر دیا ہو۔ اتنی بڑی نعمتیں دینے کے باوجود اللہ نے ہم سے کوئی بہت بڑا مطالبہ نہیں کیا، بس ایک مطالبہ کیا، لعلکم تشکرون، ہم کچھ نہیں مانگتے، تم ہمارا شکر ادا کرتے رہو، ہم تم سے راضی ہیں۔ کیسے شکر ادا کریں، کس طریقے سے شکر ادا کریں؟ ان کا ماضی یاد دلایا، پھر مقصد یاد دلایا کہ ہم نے تمہیں جو چیزیں دی ہیں، جن سے تم دیکھ رہے ہو، جس سے تم سن رہے ہو، جس دل کے ذریعے سے تم محبت اور نفرت میں معیار قرار دے رہے ہو، فرق قرار دے رہے ہو، جو تم بھول گئے ہو، ان تمام چیزوں کا مقصد ایک ہی تھا کہ ہمارا شکر ادا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان اگر سرکش ہو جائے تو وہ اپنے مقصد سے ہٹ گیا ہے۔ اب دنیا میں ہر انسان جو جس کی آنکھیں کام کر رہی ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا، شکر کہتے کسے ہیں؟ علماء نے جب اس کی تعریف کی تو شکر کا مطلب اور معنی جب بتایا، کہا کسی بھی شے کو اس کے غرض تخلیق کے تحت استعمال کرنے کا نام شکر ہے۔ یعنی اگر آنکھ دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہے تو اس سے دیکھنے کا نام شکر ہے، اگر کان سننے کے لیے بنایا گیا ہے تو اسے سننے کا نام شکر ہے، اگر دل کا کام فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، تو پھر تدبر کرنے کا نام شکر ہے۔ تو اس کا مطلب دنیا میں جتنے بھی افراد ہیں، چاہے جو بھی دیکھیں، جتنے افراد ہیں چاہے جو بھی سنیں، سننے والے قرآن کی آیت بھی سنتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، دیکھنے والے قرآن کی آیتیں بھی دیکھتے ہیں اور غیر مناسب مناظر بھی دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب سارے کے سارے شکر گزار ہیں؟ تو ایسا بھی نہیں ہے، ورنہ یہی قرآن ہے۔ دوسری طرف ہم پڑھتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جنات اور انسانوں کی اکثریت کو وارد جہنم کر دیں گے۔ پروردگارہ کیوں؟ اب یہاں پہ کہہ رہا ہے ان کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس دل ہے مگر تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے۔ اور یہاں پہ اللہ نے تو ایسے لوگوں کو انسان بھی نہیں کہا وہ سب کے سب جانور ہیں۔ یہاں بھی بات رک جاتی تو خیر تھی، کہ بل ہم ازل، ان سے بھی غیر گزرے ہیں۔ یہ کون افراد ہیں؟ کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس آنکھیں ہو مگر وہ دیکھ نہ رہا ہو؟ اور ظاہر ہے یہاں پہ نابینا افراد کی بات نہیں ہو رہی ہے، بینا لوگوں کی بات ہو رہی ہے، بہرے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، سننے والوں کی بات ہو رہی ہے، زندہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور اللہ ایسے دیکھنے والوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھ نہیں رہے ہیں، آنکھیں ہیں جبکہ، کان ہیں مگر سن نہیں رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص منظر ہے جو خدا دکھانا چاہ رہا ہے، کوئی خاص بیان ہے، کوئی خاص بات ہے جو خدا سنانا چاہ رہا ہے، اور یہ وہ ہیں کہ جو اس منظر سے دیکھنے سے بھی انکار کر رہے ہیں اور سننے سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ وہ کون سے مناظر ہیں جو خدا دکھانا چاہ رہا ہے؟ ظاہر ہے کسی بھی شے کو اس کے غرض تخلیق کے تحت استعمال کرنے کا نام شکر ہے۔ تو پروردگارہ تو نے آنکھیں دی ہیں، مطالبہ شکر ہے، غرض تخلیق دیکھنا ہے، ہم اس سے کیا دیکھیں، کیا سنیں جو تجھے اچھا لگے؟ کہ دیکھو ہمیں جو چیز پسند ہے، چاہے وہ دیکھنا ہو چاہے سننا، اگر دیکھو گے تو بھی عبادت ہے، سنو گے تو بھی عبادت ہے۔ اور جو ہمیں پسند نہیں ہے، سنو گے تو بھی گناہگار ہوگے، دیکھو گے تو بھی گناہگار ہوگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر اس وقت ہوگا کہ جب ہم، آنکھوں کا شکر اس وقت ادا ہو پائے گا جب ہم وہ دیکھیں جو خدا کو پسند ہے، اور جو چیز خدا کو پسند ہوتی ہے وہ عبادت کہلاتی ہے۔ کچھ مناظر ہمیں تاریخ میں نظر آئے جن کو دیکھنے والے مومن کہلائے، دیکھ کے ماننے والے مومن کہلائے، دیکھ کے انکار کرنے والے دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے۔ دیکھ کے ماننے والوں کے حق میں نبی کی دعا آئی، دیکھ کے انکار کرنے والوں کے حق میں علی کی بد دعا آئی۔ 1.25 لاکھ حجاج کرام کا مجمع ہے، نبی ہیں، پالان کا منبر ہے، دستے پیمبر پہ حیدر ہے، زبان پہ ایک فقرہ ہے، من کن تو مولا فہذا علی مولا۔ دیکھنے والے 1.25 لاکھ ہیں، ماننے والے کتنے ہیں؟ ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ ماننے والے جو تھے ان کے حق میں نبی کی دعا آئی، اللہم والمن والا ہو۔ لیکن جو انکار کرنے والے تھے، کچھ سالوں کے بعد جب امیر المومنین نے منبر سے پوچھا کہ بتاؤ تم غدیر میں نہیں تھے، تم نے نہیں سنا تھا نبی نے کیا کہا تھا، تم نے نہیں دیکھا تھا نبی نے کیا بیان کیا تھا،
کسی نے کہا کہ یا علی ہم بہت دوری پہ کھڑے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، دکھائی نہیں دے رہا تھا، دھوپ بہت زیادہ تھی، ہم نے ابا کو اپنے سر پہ رکھا ہوا تھا۔ امام کا جملہ اگر واقعاً تم نے نہیں دیکھا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دیکھ کے انکار کر رہے ہو تو آج کے بعد دیکھ بھی نہیں پاؤ گے۔ یہ ہیں وہ افراد کہ جنہوں نے دیکھ کے انکار کیا، اور جب مسجد سے نکلے تو پھر دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے، یعنی بینائی جا چکی تھی۔ یہ وہ ہے دشمن امیر المومنین، بینائی کھو گئی۔ کس بغض میں؟ پہلے بصیرت گئی، اس کے بعد مادی بینائی بھی چلی گئی، دیکھنے کے قابل نہ رہے۔ لیکن وہیں پہ ان کے چاہنے والے بھی ہیں جن کی واقعی بینائی جا چکی ہے، مگر جب پوچھا جاتا ہے کہ ابو بصیر امام کہاں بیٹھے ہیں، ابو بصیر ہیں، نابینا ہیں، اندھے ہیں، چھٹے امام کے صحابی ہیں، ابو بصیر امام کہاں بیٹھے ہیں، پوچھنے والے سے یہ نابینا صحابی کہہ رہا ہے کہ کیا تم اندھے ہو گئے ہو، امام سامنے بیٹھے اور تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ یہ امام کے چاہے بینائی جا چکی ہے مگر بصیرت زندہ ہے۔ جن لوگوں نے غدیر کا انکار کیا ان کی بینائی تو تھی مگر بصیرت مر چکی تھی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ وہ منظر ہے جسے دیکھنا ہے عبادت۔ یعنی اگر دیکھنے والوں نے دیکھ کے مانا تو شکر کیا، شکر ادا کیا پروردگار کی نعمتوں کا۔ اور کیا دیکھنا عبادت ہے؟ پیغمبر کی حدیث، علی کو دیکھنا عبادت۔ دیکھنے والے تو بہت طرح کے افراد تھے، وہ بھی تھے جو دیکھ کے رشک کرتے تھے کہ ہمارا امام ایسا ہے۔ جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ فخر کا دل میں دریچہ باز ہونا چاہیے، جس کا تو مولا ہے اس کو ناز ہونا چاہیے۔ یعنی ایسے بھی دیکھنے والے تھے کہ جو دیکھ کر رشک کرتے تھے کہ ہمارا امام ایسا ہے، اور ایسے بھی افراد تھے کہ جو دیکھ کر حسد کے مارے مر جاتے تھے کہ جو شرف ان کو ملا ہمیں کیوں نہیں ملا۔ تو کیا دونوں مساوی ہیں اس قضیے میں؟ کیا دونوں برابر ہیں؟ منافق بھی امام کو دیکھ رہا ہے، مومن بھی دیکھ رہا ہے، تو کیا دونوں عبادت کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، جو دیکھ کے رشک کر رہا ہے وہ جب جب علی کو دیکھے گا تب تب عبادت کرے گا، لیکن جو دیکھ کے جل رہا ہے، حسد کر رہا ہے، وہ جب جب دیکھے گا اتنا جہنم سے قریب ہوتا جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اگر زحمت نہ ہو تو ایک بار اور صلوات پڑھ دیں بابا سے۔ ان سے جلنے والے افراد کون سے آئے؟ ان سے جلنے والے لوگ کون سے آئے؟ وہی افراد جنہیں قرآن ان کا ماضی یاد دلا رہا ہے کہ جب تم اس دنیا میں آئے تھے تمہاری حیثیت یہ تھی کہ تم کچھ جانتے نہیں تھے، یہاں تک کہ اپنے باپ کو بھی نہیں جانتے تھے۔ پہچنوایا گیا ہے کہ تمہارے والد یہ ہیں، اتنی بھی حیثیت تمہاری نہیں تھی، ہم نے تمہیں ان نعمتوں سے آراستہ کیا ہے۔ لیکن یہ افراد حسد کس سے کر رہے تھے؟ ان کے لیے یہ آیت نہیں ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، بلکہ ان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ انہوں نے آنے کے بعد علم حاصل نہیں کیا ہے، اللہ نے علم دے کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں فضائل اہل بیت علیہم السلام کی، فضائل امیر المومنین بیان کرتے ہیں تو ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ سب کے سب رافضی اور غالی ہیں، یہ اٹھتے بیٹھتے ان کو کوئی اور کام نہیں سوائے اس کے کہ یہ علی علی کریں اور اپنے امام کا نام لیں، اس کے علاوہ ان کو کچھ اور آتا نہیں ہے، نہ انہیں دین سے مطلب ہے نہ انہیں دنیا سے مطلب ہے۔ ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے، اس میں ہماری خطا کیا ہے آپ بتائیے؟ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر وقت اگر اپنے امام کو یاد کرتے ہیں تو اس میں ہماری خطا کیا ہے؟ آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ کہا اسلام۔ اچھا، آپ کے مذہب کی کتاب کیا ہے؟ کہا قرآن۔ قرآن کیا ہے؟ کہا اللہ کی کتاب ہے، نبی کے سینے پہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں جو بھی ہے وہ سچ ہے، حقیقت ہے۔ اس کے ایک حرف کا انکار کرنے والا دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آئیں ذرا سا کتاب پڑھتے ہیں ہم، کتاب خدا میں فضائل امیر المومنین اگر تلاش کریں، آپ ہمارے اٹھنے بیٹھنے پہ اگر ہم اٹھتے بیٹھتے علی علی کرتے ہیں، اگر فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں تو آپ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ آئیے چل کے دیکھتے ہیں قرآن۔ جب علی سو رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ علی میدان شجاعت میں جنگ کر رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ۔ علی جب راستہ چل رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ علی کی طہارت کی بات آتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
صلوات بر محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد و آل محمد۔ قرآن یعنی علی سو رہے ہیں تو قرآن میں آیت موجود ہے، علی راستہ چل رہے ہیں قرآن میں آیت موجود ہے، علی کی طہارت کی بات ہے قرآن میں آیت موجود ہے، اہل بیت اگر فقراء اور مساکین کو کھانا کھلا رہے ہیں قرآن میں آیت موجود ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کی محبت میں کچھ بندے ہیں جو مسکین و یتیم اور اسیر افراد کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اتنی عنایات کرنے کے بعد کتنی انکساری ہے، کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم سے تمہیں کوئی جزا اور کوئی بدلہ اور کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ اگر یہ کمال شان اہل بیت ہے کہ یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں قرآن آیت پڑھ رہا ہے، اگر ہم اٹھتے بیٹھتے علی علی کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آؤ قرآن اٹھا کے دیکھ لو، اہل بیت اٹھتے بیٹھتے ہیں تو قرآن قصیدے پڑھتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اگر ہم نے شان امیر المومنین اٹھتے بیٹھتے بیان کی تو اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ یہ وہ افراد ہیں جن کے بس آخری مرحلہ و مصائب و مجلس تمام ہے، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پہلے علم دیا بعد میں بھیجا ہے، لیکن جو ان سے حسد کر رہے ان کی حیثیت قرآن کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ایک ہی کتاب میں دونوں آیت رکھ کے بتا دی کہ دیکھو تم اپنی حیثیت اور اوقات میں رہنا، جنہیں ہم نے علم دے کے بھیجا ہے ہمیشہ ان کے غلام بننے کی کوشش کرنا، کبھی ان کے مقابلے میں کھڑے نہ ہونا۔ اگر غلام بنو گے تو سلمان کہلاؤ گے، اگر ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ گے تو زبان پڑھتے ہوئے لاکھ دنیا تمہیں مسلمان کہے مگر نہ خدا کی کتاب کی نظر میں تم مسلمان ہو نہ خدا کی نظر میں مسلمان ہو۔ یہ وہ ہے جنہیں ہم نے علم دے کے بھیجا ہے، تم کہیں کی مٹی کھا لو تمہارے اوپر حرام ہے۔ ہم نے جنہیں علم دے کے بھیجا ہے ان کا خون جس خاک میں شامل ہو جائے وہ شفا کہلاتی ہے۔ تم لاکھ دولتیں کمانے کے بعد اگر ہمارے گھر کی زیارت کرنے آؤ گے تو تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم اس خانہ کعبہ کی دیوار کے باہر ہی طواف کر سکتے ہو، لیکن ہم نے جنہیں علم دے کے بھیجا ہے وہ خانہ کعبہ تک نہیں آ سکتے، ہم بھیجے تو وہ خانہ کعبہ کے اندر بھی آ سکتے ہیں۔ جنہیں ہم نے علم دے کے بھیجا ہے، تم دنیا میں آئے، تم نے علم حاصل کیا، تم کسی ایک میدان کے بہادر ہو، چاہے دنیاوی علم چاہے دین علم، کوئی بھی علم ہو، لیکن جنہیں ہم نے علم دے کے بھیجا ہے ان کا کمال کیا ہے؟ ہم طالب علم ہمارے سامنے کوئی دنیا کا سوال آ جائے ہم کہتے ہیں بھائی یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے۔ کوئی دنیاوی علوم حاصل کرنے والا ہے اس کے پاس کوئی جا کے دینی سوال کر لے، کوئی فقہی مسئلہ پوچھ لے، کہے گا صاحب ہم مولوی صاحب تو ہے نہیں کہ ہم سب بیان کر دیں، جا کے علماء سے پوچھیں آپ۔ یعنی انسان ایک ہی میدان میں ماہر ہے۔ اگر ہم شیعہ اثنا عشری ہم سے کوئی غیر مسلم مسلک کے مطابق ہم سے سوال کر لے، یہودیوں کی فقہ کے بارے میں پوچھ لے، ہمیں نہیں پتا۔ اگر یہودیوں سے جا کے مسلمانوں کی فقہ کے بارے میں پوچھ لے، ان کو نہیں پتا۔ لیکن جنہیں اللہ نے علم دے کے بھیجا، یہ وہ افراد تھے کہ جن کو اللہ کرے تم پیدا ہوئے تو جاہل تھے، لیکن جنہیں اللہ نے علم دے کے بھیجا ہے ان کی شان یہ ہے کہ اگر مسند قضاوت بچھا دی جائے تو توریت والوں کو ان کی کتاب سے جواب دیا جائے گا، انجیل والوں کو ان کی کتاب سے جواب دیا جائے گا، زبور والوں کو ان کی کتاب سے جواب دیا جائے گا، اور قرآن والوں کو قرآن سے جواب دیا جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ان کی اطاعت کرنا ہے، ان کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہونا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرنی ہے ان کی، ان کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہونا ہے، ان سے آگے نہیں جانا ہے۔ ان کے پیچھے ہو تو جنت تمہاری طلبگار ہے، اگر ان کے مقابلے میں ہو تو جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں تمہارا مقام ہے۔ وہ بصارت کہاں سے پیدا ہو کہ حق کے اطاعت اور حق کے پیروی ادا ہو سکے؟ کوئی ہے دنیا میں جو یہ کہے کہ ہم نے اپنے امام کی پیروی کا حق ادا کر دیا؟ ظاہر ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اپنے امام کی پیروی کا حق ادا کر دیا۔ پتہ کیسے چلے گا کہ پیروی کا حق ادا کر دیا؟ جب ہمارا امام خود ہم سے راضی ہو جائے۔ ایسے ہمیں کائنات میں ایک مقام نظر آیا جسے کربلا کہتے ہیں، اور وہاں پہ چند افراد نظر آئے جن کی شان میں امام قصیدہ پڑھ رہے کہ جیسے چاہنے والے مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ حق اطاعت ادا کر دیا۔ کیسی پیروی کی کربلا والوں نے؟
چراغ گل کر دیے، چلے جاؤ، پریشان ہو کہ تمہاری شفاعت کا کیا ہوگا، محشر میں تمہارا کیا ہوگا، میں حسین ابن علی ضامن ہوں۔ لیکن جب چراغ دوبارہ روشن ہوا، تمام کے تمام جیالے اپنی جگہ پہ بیٹھے تھے۔ مولا ایسی زندگی کس کام کی جو اپنے امام سے دور کر دے۔ اب امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیسے چاہنے والے مجھے ملے۔ کتنے مرحلے آئے ہیں، البتہ خود کربلا کا میدان ایک آزمائش کا میدان ہے۔ دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے تھے، دونوں طرف رسول کی پیروی کرنے والے افراد تھے، لیکن اس کے باوجود ایک قبیلہ وہ تھا کہ جو نماز کی حفاظت کرنے والا تھا، اور ایک قبیلہ وہ تھا جو صرف نماز پڑھنے والا تھا، مفہوم نماز سے آشنا نہیں تھا، مقصد عبادت سے واقف نہیں تھا۔ جو مقصد عبادت سے آشنا تھے، جو مقصد عبادت سے واقف تھے، وہ حسین ابن علی کے ساتھ تھے، ہم رکاب تھے ان کے۔ جو صرف نماز کا مقصد اٹھنا بیٹھنا جانتے تھے، وہ لشکر یزید کے ساتھ تھے۔ میدان کربلا آزمائش کا میدان تھا، بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ ہمارے امام کا فقرہ یا لیتنی کنت معکم آج ہم پڑھتے ہیں، اصل تو امام کا ہی ہے، کاش میں بھی آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتا۔ کربلا میں جو بھی تھے سب کے سب شہید ہو گئے۔ ہم اپنے امام سے حق کے سوال کرتے ہیں، مولا کربلا میں جو تھا وہ شہید ہو گیا، آپ تو زندہ ہیں۔ عجب نہیں کہ ہمارا امام کہے کہ دیکھو کربلا میں رہ کے شہید ہو جانا آسان تھا، کربلا کو دیکھنا بہت مشکل ہے۔ جس کی نظر کے سامنے ہمیشہ جری کے کٹے ہوئے شانے ہے، عباس کا علی اکبر کا چھدا ہوا کلیجہ ہو، جس کی نظر کے سامنے یہ منظر ہو کہ شام غریبہ میں شہزادے علی اصغر کی قبر کھود کے کس طرح ان کا جنازہ نکالا گیا اور سر و تن میں جدائی کی گئی۔ ہم سن لیتے ہیں ارباب اعضاء، یہ ہماری کمال محبت ہے کہ ہم سن لیتے ہیں، ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، لیکن جس نے دیکھا ہے اس کی آنکھیں نم نہیں ہوتی، بلکہ آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ کربلا کا خونی منظر، ارباب اعضاء، بہت طویل و عریض مصائب پڑھنا مقصود نہیں ہے، مصائب کا ایک گوشہ ہے صرف، کہ دشمنی اہل بیت یہاں تک بڑھ چکی تھی کہ اعداء نے، لشکر یزید کے افراد نے حسین ابن علی کے لاشے کی کیا حالت کی تھی۔ یہ تو کسی نے نہیں لکھا کہ حالت کیا تھی، مگر دو فقرے ملتے ہیں جناب زینب کے، ایک فقرہ شام غریبہ میں اور ایک فقرہ 11 محرم کو۔ ایک فقرہ جو شام غریبہ کا ہے وہ کب؟ جب تلاش کرتی ہوئی جناب سکینہ کو پہنچی ہیں، دیکھا جناب سکینہ ایک لاشے سے لپٹ کے فریاد کر رہی ہیں۔ جناب زینب کا ایک جملہ، بیٹی تم نے پہچانا کیسے؟ یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ لشکر یزید نے حسین کے لاشے کی وہ حالت کی تھی کہ کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا۔ اور 11 محرم کو جب یہ قافلہ اسیر ہوا ہے، خود جناب زینب کا یہ جملہ، آ انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے، کیا تو ہی علی و زہرا کا بیٹا ہے؟ یعنی یہ حالت یہ یہاں تک پہنچ گئی تھی دشمنی آل محمد، امام سے یہاں تک دشمنی نکالی گئی تھی کہ اس لائق بھی لاشے کو نہیں چھوڑا تھا کہ کوئی پہچان سکے۔ ارباب اعضاء، 11 کو یہ قافلہ جب اسیر ہوا ہے اور ایک مرتبہ یہ اعلان ہوا کہ اب ان کو اسیر کر کے لے جایا جائے، جناب زینب سلام اللہ علیہا کو امام سجاد نے سوار کیا، تمام بیبیوں کو جناب زینب نے سوار کیا، امام سجاد نے جناب زینب کو سوار کیا۔ اب جناب زینب یہ منظر دیکھتی ہیں کہ سید سجاد کے چہرے کی حالت، چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے۔ ایک فقرہ زبان سے جاری ہوا، سید سجاد اس عالم غربت میں کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ جاؤ گے؟ جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں انصاف سے بتائیے گا، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ
باپ کا لاشا بے غور و کفن کربلا کے میدان میں تنے تنہا ہے۔ ارباب ازا قافلہ رواں ہونے لگا کہ ایک مرتبہ یہ شور ہوا کہ اس قافلے میں حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کہاں ہے۔ ارباب ازا جناب زینب کی آغوش میں سکینہ ہے، ایک مرتبہ تڑپ جاتی ہے۔ 4 سال کا سن ہے، 4 سال کے بچوں کا شعور کیا ہوتا ہے، وہ سوائے محبت کے کچھ اور نہیں جانتے ہیں۔ عصر عاشور تک سکینہ کو پانی میسر نہیں ہوا، سکینہ کو شکوہ نہیں ہے، لیکن جناب سکینہ کی جو گزارش امام سے تھی وہ کیا تھی؟ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، بابا ایک بار سینے پہ سلا لیجئے۔ عصر عاشور تک سکینہ نے شفقت اور محبت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، لیکن جیسے ہی عاشور کا سورج ڈوبا، شام غریبہ نمودار ہوئی، اب سکینہ نہیں جانتی کہ محبت کسے کہتے ہیں، اب نہیں پتا کہ شفقت کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ جو آتا ہے یا تماچے مارتا ہے یا تازیانے مار رہا ہے۔ اگر کانوں کے گوشوارے چاہیے تو مانگنے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ کانوں سے نوچ لیے گئے ہیں۔ اب جو سکینہ نے اپنا نام سنا ہے، شہزادی کی آغوش میں تڑپ جاتی، پھوپھی اماں یہ میرا نام کیوں لے رہے ہیں؟ ارباب ازا کسی نے کہا وہ جو زینب کی آغوش میں بیٹھی ہے وہی سکینہ بنت الحسین ہے۔ ارباب ازا شہزادی کو ایک ناکے کی تنہا ننگی پشت پہ بٹھایا گیا اور رسی سے باندھ دیا گیا، تاکہ پوچھنے جب استفسار ہوا کہ اس بچی پہ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو، کہا گیا کہ چونکہ حسین اس بچی سے بہت محبت کرتے تھے۔ ارباب ازا باپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ آج ناکے کی ننگی پشت پہ باندھ دی گئی۔ اب جو قافلہ رواں ہوا ہے، جیسے جیسے ناکا چلتا تھا، سکینہ رسی اور ناکے کی پشت کے درمیان ہے۔ کچھ دور جب یہ قافلہ پہنچا ہے، ایک بستی سے جب گزرنے لگا تو کچھ بچوں نے دیکھا کہ تمام ناکے تو ٹھیک ہیں، لیکن ایک ناکا ایسا ہے جس کے پاؤں سے خون جاری ہو رہا ہے۔ لیکن جب کیا دیکھا، جب نظر اٹھائی تو کیا دیکھا کہ وہ ناکے کے پاؤں سے خون نہیں بہ رہا ہے، بلکہ ناکے کی پشت پہ جس بچی کو باندھا ہے وہ اتنا کس کے باندھا گیا تھا کہ سکینہ زخمی ہوتی چلی گئی، خون بہتا چلا گیا، بچی فریاد کرتی چلی گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا حسین